میں جاں بحق ایئر ہوسٹس انم خان کے اہل خانہ سے تعزیت کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ منائی ہے اس لیے کہ ہمارے جہاز کے حادثے میں جو شہید ہوئے ان کی یاد میں، اور جو کووڈ کی وجہ سے جو ہم سے جدا ہوئے ان کی یاد میں ہم نے عید جو ہے وہ بہت سادگی کے ساتھ منائی ہے۔ اور میں خاندان کے لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ خاندان کا وہ بیٹے کی بڑے بیٹی تھی، لیکن ان کا رول اپنی بہنوں کو اور بھائی کی تعلیم کا، اور پھر اس میں سے کچھ بچت کر کے اپنی تنخواہ میں وہ غریب لوگوں کو راشن بھی جو ہے وہ تقسیم کرتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے جو رتبہ ہے جنت الفردوس میں اور اونچا کرے، اور میں فیملی کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کی کمی تو ہم پوری نہیں کر سکتے، یہ ایک بہت بڑا ویکیوم ہے، لیکن انشاءاللہ ان کا جو بھی کوئی ایشو ہوگا تو ان کو ہم کے جو بہن ہیں بھائی ہیں انشاءاللہ میں ان کو اپنے بچوں کی طرح عزیز رکھوں گا، اور ان کا جو بھی ایشوز ہوں گے وہ حکومت پنجاب، فیڈرل گورنمنٹ، اور اگر وہاں سے نہ ہو تو میں ذاتی طور پہ اپنی طرف سے انشاءاللہ ان کی ہم بھرپور طریقے سے مدد کریں گے، اور انشاءاللہ کچھ کوارٹر سے یہ مطالبہ آ رہا ہے کہ یہ جو اس وقت کمیشن بنایا جا رہا ہے وہ ون سائیڈڈ ہے اور اس میں پی اے ایف کے لوگ زیادہ ہیں، اس کی تحقیقات کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں ایک بات کہنا، دیکھیں ایک پاکستان میں آپ کہہ لیں کہ یہ ٹریجڈی ہے کہ جتنے بھی ان دا پاسٹ حادثات ہوئے ہیں، یہاں تک کہ جس ایک ایسا حادثہ جس میں پاکستان 2 لخت ہو گیا تھا، بنگلہ دیش بن گیا تھا، ان کی جو تحقیقات ہیں وہ بھی عوام کے سامنے لانے میں سال ہا سال گزر گئے، اور لوگوں کو بدقسمتی سے جو اعتماد جو ہے وہ نہیں رہا ہے۔ یہ ایک بہت ہی ہماری قوم کے لیے، ہمارے ملک کے لیے ایک ڈیلیما ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کی ہدایت پہ میں نے پہلے پائلٹ کے گھر جو ہے ان کے پیرنٹس جو ہیں، پائلٹ شہید کے گھر، ان کے پیرنٹس سے تعزیت کی۔ کل میں مجاہد شیر دل کے گھر افسوس کے لیے گیا ہوا تھا، آج میں مس انم خان کے گھر حاضر ہوا ہوں، اور یہ پرائم منسٹر کی طرف سے واضح میسج ہے خاندانوں کو بھی، پاکستان کے عوام کو بھی، کہ اس دفعہ جو بھی انویسٹیگیشن ہوگی اس میں ہم کسی قسم کی بھی نہ تاخیر برداشت کریں گے، نہ کسی قسم کی کسی کے ساتھ رعایت ہوگی۔ یہ غیر جانبدارانہ انکوائری ہوگی، انٹرنیشنل جو ہیں آبزرورز جو ہیں یا انٹرنیشنل جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی اس انکوائری کی تحقیق کر رہے ہیں، اس لیے کہ جب تک ہم اپنے ملک میں جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے اس کی صحیح تحقیق نہ کریں اور جو ذمہ داران ہیں ان کو سزا نہ دیں، تو پھر اس وقت تک ہمارے ملک کے مسائل یا یہ ٹریجڈیز جو ہو رہی ہیں وہ کم نہیں ہوں گی۔ تو انشاءاللہ ہم یقین دلاتے ہیں، میں پرائم منسٹر کے بہاف پہ، کہ انشاءاللہ ان خاندانوں کو صحیح تحقیق کر کے حقائق جو ہیں وہ عوام کے سامنے لائے جائیں۔ گورنر صاحب یہ فرمائیے گا کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو کورونا کی اس وقت صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ ہفتے میں کتنے دن مارکیٹیں کھولنے کی اجازت ہے؟ بڑی کنفیوژن ہے، آج مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں، حکومت کی جانب سے کہا گیا تھا 3 دن بند رہیں گی، تو اصل کتنے دن بند رہیں گی اور کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہے اس سے باقاعدہ ڈیلی میٹنگ ہوتی ہے جس میں پروونشل گورنمنٹ کے بھی نمائندے ہوتے ہیں، اور وہاں پر فیصلے ہوتے ہیں کہ اتنے دن یا اتنے وقت میں ٹائمنگ یہ ہوگی، فلاں دی جو ہے وہ ہوگی۔ اگر اس میں کلیئرٹی کی کوئی گنجائش ہے تو انشاءاللہ میں چیف سیکرٹری کے ساتھ بات کر کے پوری کلیئرٹی عوام کو ضرور ہونا چاہیے کہ کس دن جو ہے مارکیٹیں یا سپر مارکیٹیں یا بزنسز جو ہیں کھل سکتے ہیں، کتنے بجے تک کھل سکتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ انفارمیشن جو ہے آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ دی جائے گی۔ لیکن ایک میں میسیج ضرور آج دینا چاہتا ہوں، اور میں یہ بات 4 ہفتے سے 5 ہفتے سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے عوام کورونا کرائسس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے،
ہم جو پروٹوکولز ہیں ان پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. ہم اس کو ایک سازش سمجھ رہے ہیں. ہم اس کے جو خطرناک اثرات ہونے ہیں ان کو نہیں دیکھ رہے, اور ہم سڑکوں پہ چلے جائیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم کرونا کو شکست دینے کے بعد جشن منا رہے ہیں. دنیا میں جہاں کہیں بھی لاک ڈاؤن میں کمی کی گئی ہے, نرمی کی گئی ہے, ان ملکوں میں کی گئی ہے جہاں پر پیک سے نیچے آنے نمبر شروع ہو گئے ہیں, اور ہمارے نمبر پیک پہ جا رہے ہیں. پرائم منسٹر کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم لاک ڈاؤن رکھتے ہیں تو لوگ بھوک سے مر جائیں گے, لوگ افورڈ نہیں کر سکیں گے, کروڑوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. لیکن عوام یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کرونا کا مسئلہ جو ہے حل کر لیا گیا ہے. تو میری ایک ہی گزارش ہے, اور میں آپ کو اپنی ذاتی, چونکہ میرے گرانڈ چلڈرن جو ہیں اور میری فیملی گلاسگو میں ہے, میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رات میری اپنے گرانڈ چلڈرن سے اور اپنے بیٹوں سے, فیملی سے بات ہو رہی تھی, اور وہاں پر جو رولز ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میری والدہ کو میرے بیٹے اور میرے گرانڈ چلڈرن یا میری بیٹی یا فیملی کے لوگ جاتے ہیں تو گھر نہیں جا سکتے. وہ باہر ونڈو میں کھڑے ہوتے ہیں, ونڈو میں اپنی بات کرتے ہیں, ونڈو بند ہوتا ہے, کھلتا نہیں ہے. بچے روتے ہیں کہ ہم نے اپنی دادی کو یا نانی کو ہم نے حق کرنا ہے, ہم نے شیک ہینڈ کرنا ہے, ہم نے پیار لینا ہے, لیکن وہاں اجازت نہیں ہے. ایک فیملی جب دوسری فیملی کو ملنے جاتی ہے تو وہ گھر کے باہر ونڈو سے ہیلو ہائی کر کے آتے ہیں. تو آپ اندازہ کر لیں کہ کس حد تک ہم نے نرمی اختیار کی ہوئی ہے. ہمیں بہت اس کو سیریس لینا پڑے گا, اس لیے کہ ہمارا ایک ایشو تو ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ کم ہے, لیکن اتنا بھی کم نہیں ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ صحت یاب ہوئے ہیں اور کتنی اموات واقعہ ہوئی ہیں, تو 95% لوگ صحت یاب ہو گئے ہیں اور 6% جو ہیں وہ ڈیتھ ہوئی ہیں, اموات ہوئی ہیں. اور یہ اموات جو ہیں دوسری کی دنیا کے ملکوں کے ریشو جو ہے اس کے مطابق ہیں. تو یہ سوچ کہ پاکستان میں کرونا کی وجہ سے اموات نہیں, جو سب سے ڈینجر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہسپتالوں کی کیپیسٹی جو ہے وہ نہیں ہوگی, بیڈز نہیں ہوں گی, ڈاکٹرز کوپ نہیں کر سکیں گے, ہمارا ہیلتھ کا نظام جو ہے کوپ نہیں کر سکے گا. تو میں ایک ہی التجا کرتا ہوں عوام سے کہ خدا کے لیے اپنے خاندانوں کو بھی سیو کریں, اپنے آپ کو بھی سیو کریں, اور اس مشکل وقت میں ہم اپنے گھروں میں رہ کے اس بیماری کا بہتر علاج کر سکیں. یہ بتا دیں کہ آپ نے تو نصیحت کر رہے ہیں لیکن آپ اپنا سوشل ڈسٹینس دیکھ لیں, اس سے اندازہ جب لیڈرشپ یہ کرے گی تو پبلک کیسے کام کرے گی؟ جی میں آپ کا جو کرٹیسزم ہے اس کو بالکل لیتا ہوں, لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ میں کوئی پریس کانفرنس نہیں کرتا, چونکہ میں فاتح کے لیے آیا ہوں. آپ لوگ یہاں آ گئے ہیں, میں اگر آپ سے بات نہ کرتا تو آپ کہتے کہ گورنر بہت روڈ ہے, اس نے ہم سے بات نہیں کی ہے. لیکن میری بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. پنجاب چودھری سرور PIA طیارہ حادثے میں جاں بحق ایئر ہوسٹس انم خان کے اہل خانہ سے تعزیت کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں, آپ کو بتائیں آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن نے 1 جون سے اسکولز کھولنے کی دھمکی دے دی ہے. صدر پرائیویٹ اسکولز کاشف مرزا کہتے ہیں کہ 50% پرائیویٹ اسکولز بند ہو رہے ہیں, اساتذہ کو تنخواہیں دینے کے دعووں پر عمل کیا جائے. لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے آل پاکستان پرائیویٹ سکولز فیڈریشن کے صدر کاشف مرزا نے کہا کہ لاک ڈاؤن میں مکمل تعاون کیا, حکومت سے بار بار مذاکرات کی بھی کوشش کی, حکومت سے SOPs کا کہتے ہیں مگر نہیں دیے جاتے, فیس لیے بغیر پرائیویٹ سکول 15 لاکھ بے روزگار اساتذہ کو تنخواہیں کہاں سے دیں. گورنمنٹ خدا کے لیے یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق جو SOPs ہیں اس کے اوپر مذاکرات کرے, اس کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھے, ہم اس کو انشور کرنے کی یقین دہانی کراتے ہیں. کاشف مرزا نے کہا کہ حکومت کے کہنے پر 31 مئی تک سکول بند رکھنے کے فیصلے پر عمل کیا ہے. وزیر اعظم, چیف جسٹس اور آرمی چیف سے سکول کھولنے کی درخواست کرتے ہیں. پرائیویٹ سکولز 1 جون سے اپنا حق حاصل کریں گے. آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن جو ہے کمیٹیڈ ہے, قانون کے عین مطابق جو ہم اپنا رائٹ ایکسرسائز کریں گے, جو قانون ہم اختیار دے گا اس کے مطابق ہم 1 جو جون ہے ہم چاہیں گے کہ گورنمنٹ خود اناؤنس کرے. لہٰذا یہ پورے ملک کے اندر یہ کنسنسس ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کو اسکول کو کھولیں گے.
آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کے عہدیداروں نے کہا کہ چند مخصوص اسکول جن کا فیس چالان جاتا ہے وہاں 20% کمی کے ساتھ فیس لی گئی، باقی اسکولوں نے طلبہ سے کوئی فیس نہیں لی، اس لیے احتجاج قانونی حق ہے۔ ڈالر کی قیمت میں ایک بار پھر اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ کاروبار کے دوران انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 12 پیسے مہنگا ہو گیا، قیمت 163 روپے 10 پیسے پر جا پہنچی۔ گزشتہ روز بھی ڈالر کی قیمت میں 1 روپے 6 پیسے اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اس طرح 2 روز کے دوران امریکی کرنسی کی قیمت 2 روپے 18 پیسے بڑھ گئی ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے صفدر عباس سے۔ صفدر عباس، بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں ڈالر کی بڑھتی قیمت کی؟ آج بالکل سعدیہ، کورونا وائرس کے باعث مڈل ایسٹ کے بیشتر ملکوں میں لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، جس کے باعث ورکرز جو ہیں وہ گھروں میں محصور ہیں، کاروباری ادارے وہاں پر بھی بند پڑے ہیں، جس کے پیش نظر پاکستان میں جو ریمیٹنسز آتے تھے وہ رمضان المبارک کے دوران آ چکے ہیں، وہاں پہ ظاہر ریمیٹنسز بھی وہاں سے رک گئے ہیں آنا، تو معمول کی ادائیگیاں بھی پاکستان سے جاری ہیں امپورٹ وغیرہ کے حوالے سے۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی جو مارکیٹ میں کافی کمی نظر آ رہی ہے، اس کے باعث ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے، ڈالر کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے۔